گزارنا مشکل ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جانا چاہیے۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ان کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، تمہیں بھی وہی رزق دینے والا ہے، اس لیے تم ٹھیک ہے رزق کے لیے تم اسباب کا اہتمام کرو، لیکن حقیقی رزاق اللہ کی ذات ہے، اس کے اوپر تمہیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور رزق کا زیادہ ہونا یہ کامیابی کی دلیل نہیں، ورنہ کفار مشرکین کامیاب ہوتے، اور رزق کا کم ہونا یہ بھی ناکامی کی دلیل نہیں، ورنہ حضرت بلال حبشی، صہیب رومی جیسے غریب صحابہ بظاہر وہ کامیاب نہ ہوتے۔ تو یہ آزمائش ہوتی ہے رزق کا زیادہ ہونا یا تھوڑا ہونا۔ آیت نمبر 64 میں دنیاوی زندگی کے کھیل تماشا ہونے اور آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہونے کا بیان ہے۔ اس کے بعد مشرکین کے سمندری طوفان میں گرنے کے بعد صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور نجات پا کے پھر شرک کرنے کا بیان ہے۔ سورۃ روم، بلکہ اسی صورت یہ جو پچھلی ہے سورت، اس کے آخر میں ہم نے سنا کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، ہم ان کو صراط مستقیم پہ گامزن فرما دیتے ہیں۔ سورہ روم ہم نے سنی، سورت میں روم کی شکست کے بعد بطور پیشین گوئی روم کی فتح کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورہ الروم رکھا گیا۔ اس صورت میں توحید و رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنا، قیامت، جزا سزا کا بیان ہے، اور ان نیک خصائل کا ذکر ہے جن کے اسلام دعوت دیتا ہے، مشرکین کے برے اعمال کا بیان بھی ہے۔ قرآن کی حقانیت کی ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں مستقبل کی خبریں جو دی گئیں وہ درست ثابت ہوئیں۔ اہل روم، اہل فارس میں لڑائیاں چلتی رہتی تھیں۔ ایک بار جو اہل فارس جو مشرک تھے وہ اہل روم کے اوپر غالب آ گئے، اور رومی اہل کتاب تھے، شکست ہو گئی۔ چنانچہ کفار مکہ اہل روم کی فتح سے خوشیاں منانے لگے، تو قرآن نے فرمایا یہ خوشیاں عارضی ہیں، چند سالوں بعد رومیوں کو اللہ دوبارہ فتح عطا فرما دے گا۔ لہٰذا 7ویں سال قرآن کی بشارت پوری ہوئی، اللہ نے رومیوں کو جو اہل کتاب تھے، اہل فارس جو مشرکین تھے، دوبارہ ان کے اوپر فتح عطا فرما دی۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا لوگوں کو اپنی مادی طاقت اور قوت کے اوپر فخر کر کے اللہ کی غالب قدرت کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ ماضی میں کتنی قومیں ایسی گزری ہیں جو بظاہر بڑی طاقتور تھیں، لیکن جب اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کی تباہ کر دی گئیں، آج ان کے کھنڈرات تم دیکھتے ہو۔ آیت نمبر 17 میں نماز کے 5 اوقات کی طرف اشارہ فرمایا، پس شام کے وقت اللہ کی تسبیح کرو، جب تم صبح کو اٹھو اس وقت بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ اسی طرح پچھلے پہر اور دوپہر کو، صبح اور شام میں مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں آتی ہیں، اور پچھلے پہر میں عصر کی نماز، دوپہر میں ظہر کی نماز، تو گویا قرآن میں 5 نمازوں کا ذکر بھی فرما دیا گیا۔ آیت نمبر 21 میں فرمایا اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی کی جنت سے جوڑے بنائے تاکہ ان سے وہ سکون حاصل کریں۔ اللہ نے میاں بیوی کے درمیان محبت، الفت کا رشتہ قائم کیا۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ نے تمہارے آرام کے لیے رات کو پیدا کیا تاکہ تم سو کے فریش ہو جاؤ، اور کاروبار کے لیے اللہ نے دن کو رکھا تاکہ تم دوبارہ اس کے حلال کمانے کے لیے نکل جاؤ۔ آیت نمبر 27 میں حیات بعد الموت کے منکرین سے فرمایا کہ وہی اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، اور وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اس کے لیے دوبارہ قبروں سے اٹھانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آیت نمبر 28 میں مشرکین سے فرمایا کیا تمہارے غلام تمہارے مال میں برابر کے حصے دار ہیں؟ تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں سمجھتے؟ تو فرمایا یہ بت خدا کے برابر کیسے ہو گئے؟ تمہارے غلام اگر تمہارے برابر نہیں، یہ بے جان بت رب کے برابر کیسے ہو گئے؟ آیت نمبر 33 میں انسان کی فطری خود غرضی کو بیان کیا کہ انسان تکلیف کے وقت تو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، جب اس کے پاس کوئی اور حل نہیں ہوتا، مشکلات اسے گھیر لیتی ہیں تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، لیکن راحت کے وقت اللہ کو بھول جاتا ہے، پھر انسان شرک کرتا ہے،
اور یہ بتایا کہ انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 38 میں قرابت داروں، مسکینوں، مسافروں کو اللہ نے ان سے اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا۔ سود سے بظاہر مال بڑھتا ہے اور زکوٰۃ دینے سے مال کم ہوتا ہے، لیکن اللہ نے آیت نمبر 39 میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے اور سود کھانے سے مال گھٹتا ہے۔ تو گویا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور سودی کاروبار کرنے سے مال وہ کم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اسے برکت اٹھا لیتا ہے۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا بحر و بر میں جو فساد ہے، جو قتل و غارت کا بازار گرم ہے، انسان کے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کی غلطیوں کی وجہ سے اسے سزا دیتا ہے۔ آیت نمبر 46 میں اللہ نے بارش کے نظام کو اپنی قدرت کی نشانی کے طور پہ بیان کیا کہ اللہ کی شان کیا ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں بارش سے پہلے، وہ بارش کی خوشخبری سناتی ہیں، پھر اللہ کی مرضی سے وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھا کے جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں پہ وہ بارش برسا دیتی ہیں۔ اللہ بنجر زمین کو بارش کے ذریعے دوبارہ اس کو زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح جیسے رب نے بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ فرما دیا، اسی طرح رب کریم قیامت کے قریب تمہیں قبروں سے زندہ کر کے بھی اٹھا دے گا۔ آیت نمبر 54 میں انسانی وجود سے اللہ نے اپنی وحدانیت کے اوپر استدلال کیا کہ اللہ کی شان کیا ہے۔ کمزوری کی حالت میں وہ انسان کو پیدا فرماتا ہے، پھر انسان کو قوت دیتا ہے، جوانی آتی ہے، پھر اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے۔ یہ مختلف حالتیں رب کریم کے حکم سے انسان کے اوپر طاری ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 55 میں مجرموں کو اس بات کے اوپر قسمیں کھانے کا ذکر ہے کہ وہ کہیں گے قیامت و کفار کہ ہم تو زمین میں چند تھوڑا سا وقت رہے، چند گھڑیاں ہم نے گزاری، پھر اللہ ہم سے اتنا بڑا سخت محاسبہ کیوں فرما رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا تم نے جھوٹ کہا، تم تو کافی عرصہ تمہیں اللہ نے دنیا میں رکھا، تم نیک اعمال کرو، توبہ کر لو، لیکن تم نے وقت کو فضول کاموں میں ضائع کر دیا۔ آخر میں اللہ نے اپنے حبیب کو اور مومنین کو صبر کی تلقین فرمائی ہے۔ فرمایا اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس کی مدد پہ بھروسہ رکھو۔ سورہ لقمان ہم نے سنی۔ اس سورت کی ابتدا قرآن پاک یا کانیت سے اللہ نے کی کہ قرآن نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، آخرت پر یقین رکھنے والے نیکوکاروں کے لیے قرآن ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرنے والوں کے لیے عذاب علیم اور نیک مومنین کے لیے قرآن نے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ پھر آسمان کے بغیر ستونوں کے قائم کرنے، زمین میں پہاڑوں کے نصب کرنے، زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلانے، آسمان سے بارش برسانے، زمین سے ہر قسم کے عمدہ غلے میوہ پیدا کرنے کا رب نے ذکر کیا۔ یہ ہے اللہ کا پیدا ہوا۔ یہ ذرا دکھاؤ نا، جو رب نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں تمہارے بتوں نے ان میں سے ایک بھی شے پیدا نہیں کی۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتا ہے ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، حکم دیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، جو اللہ کا شکر کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے، اور جس نے ناشکری کی اس کا نقصان بھی اس کی ذات کو ہوتا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کیں قرآن نے وہ بھی بیان کی، بڑی پیاری وہ نصیحتیں ہیں۔ نمبر 1 فرمایا بیٹا شرک سے بچنا، نمبر 2 اللہ کریم اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرتے رہنا، نمبر 3 والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا۔ اس مقام پہ قرآن نے اولاد کے لیے ماں کی مشقتوں کا بھی ذکر کیا کہ ماں زیادہ مشقتیں اٹھاتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرو۔ نمبر 4 اگر خدا نخواستہ کسی کے ماں باپ مشرک ہوں تو قرآن کا ان کی یہ شرک والی بات تم نے نہیں ماننی۔ اگر وہ تمہیں شرک کی دعوت دیں یہ بات نہ مانو، لیکن دنیاوی معاملات میں کسی کے والدین مشرک بھی ہوں تب بھی ان سے اچھا سلوک کیا جائے۔ آیت نمبر اور اس 5واں حکم، 5ویں نصیحت جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی وہ یہ ہے پابندی سے نماز قائم کرنا۔ آگے فرمایا نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش نہیں آنا، زمین میں اکڑ کے نہیں چلنا بلکہ عاجزی انکساری سے چلنا۔ پھر نامی نصیحت اپنی چال گفتار میں تواضع اختیار کرنا۔ عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، راجح قول یہ ہے کہ یہ حکیم اور دانا
دانا شخص ہیں، اللہ نے ان کو فکر سلیم عطا کی تھی، ان کا بیٹا اور بیوی دونوں کافر تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں، اتنا نیک بندہ، اللہ کا فرما بردار بندہ، لیکن بیوی بھی کافر، بچہ بھی کافر۔ پھر آپ نے ان کو اتنی اچھی باتیں بتائیں، آگے ان کی قسمت کہ انہوں نے نہیں مانا۔ اگلی آیات میں ایک بار پھر اللہ کی قدرت و جلال، تسخیر کائنات، تسخیر شمس و قمر، نظام لیل و نہار، دیگر بے پایہ نعمتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ نے فرمایا، جب دیکھیں اللہ کی شان کیا ہے، فرمایا اگر زمین کے سارے درخت کلمے بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اس میں 7 سمندر اور بھی ملا دیے جائیں، اور وہ اللہ کے کلمات کو، اس کی شان و عظمت صفات کو لکھنا شروع کر دیں، سمندر خشک ہو جائیں گے، وہ کلمے ٹوٹ جائیں گی، لیکن اللہ کی شان و عظمت صفات مکمل نہیں ہوں گی۔ یہ رب کی شان ہے۔ آخری آیت مغیبات خمسہ کے بارے میں ہے۔ اللہ نے فرمایا 5 چیزوں کا علم وہ خاص طور پہ رب کے ساتھ ہے۔ اللہ کو وہ 5 چیزوں کا علم یعنی علوم غیبیہ میں سے ہے۔ نمبر 1 قیامت کب قائم ہوگی، نمبر 2 بارش کب برسے گی، نمبر 3 ماں کے رحم میں کیا ہے، نمبر 4 کوئی شخص کل کیا کام کرے گا، نمبر 5 کس کی موت کہاں واقع ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم کوئی بندہ رب کے سوا ذاتی طور پہ نہیں جان سکتا۔ ہاں، سائنسی آلات کے ذریعے ان کا علم اللہ تعالیٰ نے بندے کو دیا ہے، یہ اس کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح رب کریم نے انبیاء کرام کو بھی غیبی علوم سکھائے ہوئے ہیں، یہ بھی اس آیت کے منافی نہیں۔ اس کا مطلب ہے ان 5 چیزوں کا علم حقیقت میں رب کے پاس ہے، لیکن اللہ اپنے کرم سے جسے چاہے ان کو ان کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ سورت سجدہ میں فرمایا اللہ کریم نے، اس سورت میں اللہ کی وحدانیت، خالقیت، ربوبیت کا ذکر ہے، قرآن کے حق ہونے، اللہ کے حبیب کے سچے رسول ہونے، پچھلی امتوں کے منکرین کے اوپر عذاب الہی آنے کا ذکر ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں قرآن کے من جانب اللہ ہونے اور رسالت محمدی کے برحق ہونے، اللہ کے خالق و مالک مدبر ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 7 میں انسان کی مٹی سے پیدائش، نسل انسانی کے لیے جوہر حیات، نفخ روح یعنی انسان میں روح کا پھونکا جانا، کان، آنکھ، دل، جو اللہ نے طرح طرح کی نعمت انسان کو دی، اس کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 10 میں اللہ نے منکرین حیات بعد موت کے اعتراض، قیامت کے دن عذاب کو ملاحظہ کرنے کے بعد جو پریشان ہوں گے کفار، اس کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ نے فرمایا ہماری آیات پر ایمان وہی لوگ لاتے ہیں جب ان آیات کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے، وہ اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نیک بندے اللہ کی نشانیوں سے وہ سبق سیکھتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ کے بندے وہ ہیں جن کو دنیا کا کاروبار اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا، وہ دنیا کے کام بھی کرتے ہیں، رزق حلال بھی کماتے ہیں، لیکن اپنے رب کریم کو یاد بھی کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اپنے رب کریم کے حکام کے اوپر چلتے ہیں۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے باعمل مومنین کے لیے جنت کی صورت میں اللہ نے جنت کے اندر ان کے لیے بہاریں تیار کر رکھی ہیں، اور اللہ کریم اپنے نیک بندوں کا میزبان ہوگا۔ اللہ کے نیک بندے جنت میں رب کے مہمان ہوں گے۔ کیا شان ہے جی، جو اللہ رسول کے احکام کے اوپر چلتے ہیں۔ پھر قرآن نے فرمایا جو فاسق ہیں، اللہ رسول کی نافرمان ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جب وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے ان کو دوبارہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سورۃ الاحزاب ہم نے سنی، کچھ حصہ اس کا سنا، یہ بھی بڑی پیاری صورت ہے، اور اس صورت میں اللہ نے منافقین کے رد، منہ بولے بیٹے کی حیثیت، آداب معاشرت، حکم زہار، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا مومنوں کی جان سے زیادہ ان کے قریب ہونے، حضور کے ازواج مطہرات کا امہات المومنین ہونے، حضور کا خاتم النبیین ہونا، غزوہ احزاب میں یہودیوں کی عہد شکنی، منافقین کی سازش، ان ساری چیزوں کا رب نے ذکر کیا۔ اس صورت کے شروع میں اللہ نے اپنے حبیب کو وحی الہی کی اتباع کرنے، تقوی پر کاربند رہنے اور کفار مشرکین کا کہنا نہ ماننے اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کا بیان ہے۔ رسول پاک کے عہد کی تمام باطل قوتیں مجتمع ہو کر غزوہ احزاب کے موقع پہ مدینہ پاک کے اوپر حملہ آور ہوئی تھیں۔
اس لیے اللہ نے اس صورت کے اندر احزاب کی فتح جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا کی اس کا ذکر بھی فرمایا گیا۔ آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، یعنی کفر ایمان ہدایت گمراہی یا کسی کے دل میں کفر ہوگا یا ایمان ہوگا، دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس آیت میں اللہ نے کسی کے منہ بولے بیٹے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے قرآن کا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا، اور فرمایا کہ جس نے کسی کو منہ بولا بیٹا بنایا وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے۔ کوئی بندہ آپ کسی کے بچے کو اپنی طرف منسوب نہیں کر سکتا، اس کے اصل باپ کی طرف اسے منسوب کرنا ہوگا۔ ہاں تم اس کو اپنا یعنی کیا کہتے ہیں کہ دینی وہ بھائی ہیں تمہارے، لیکن تمہارے وہ حقیقی بیٹے نہیں جو منہ بولا بیٹا ہے۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ اللہ کے حبیب مومنوں سے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ علماء نے لکھا اس کا مطلب یہ ہے حضور مومنوں کی جانوں کے مالک ہیں اور حضور کی ازواج مطہرات سارے مومنوں کی مائیں ہیں۔ آیت نمبر 7 میں اللہ نے انبیاء کرام سے فرائض رسالت کے متعلق کیے گئے وعدے کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 8 میں اللہ نے غزوہ احزاب کا ذکر کیا جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ اس موقع پہ 10,000 کا لشکر جرار مدینہ پاک کی بستی کے اوپر حملہ آور ہوا تھا، اور مسلمان بظاہر گھبرا گئے کہ اتنے زیادہ لشکر کا مقابلہ کیسے ہوگا، اور کئی بعض مسلمانوں کے دل میں گمان پیدا ہونے لگے، اور پھر اللہ کریم نے اہل ایمان کی آزمائش کی، شدت سے ان کو جھنجھوڑا، یہاں تک کہ جو منافقین تھے ان کے دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہوئے تھے، لیکن مومن جو حضور کے سچے غلام تھے وہ گھبرائے نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ کریم نے اسی غزوے کا ذکر کیا، اللہ کی قدرت سے آندھی طوفان آیا اور ان کے سارے خیموں کو گھوڑوں کو وہ بگا کے لے گیا، اور کئی دنوں کے محاصرے کے بعد اللہ نے کفار کو شکست عطا کی، حضور کو فتح عطا فرمائی۔ غزوہ خندق کے موقع پہ کفار 1 ماہ تک انہوں نے مدینہ پاک کا محاصرہ کیے رکھا، اور مسلمانوں کی 3 نمازیں قضا ہو گئی، حضور کی 3 نمازیں قضا ہوئی ہیں غزوہ احزاب کے موقع پہ، ظہر اثر مغرب کی نماز۔ پھر اللہ کی شان سے اللہ نے ان کو پسپا کر دیا، کفار مشرکین بھاگ گئے۔ اسی 21 آیت میں اللہ نے فرمایا حضور کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور بنی قریظہ کی بدعہدی کا بھی ذکر کیا، اور اس کی آخری جو آیت ہے 21ویں پارے کی وہ بڑی پیاری ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی ازواج مطہرات کو فرمایا کہ اگر تمہیں دنیا کی زندگی زیب و زینت مطلوب ہے تو پھر آؤ حبیب ان کو کہو کہ میں تمہیں اچھے طریقے سے فارغ کرتا ہوں، کیونکہ میرے گھر میں وہ ازواج رہیں گی جو اللہ رسول سے محبت زیادہ کرنے والی ہیں۔ لیکن کسی حضور کی زوجہ نے یہ نہیں کہا حضور آپ ہمیں فارغ کریں، سب نے کہا ہمیں روکھی سوکھی کھانا گزارا کر لیں گی، لیکن حضور کے دامن سے ہمیں جدائی گوارا نہیں ہے۔ یہ حضور کے ازواج مطہرات کی شان ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔